بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. السلام علیکم، میرا نام عثمان ہے۔ 2 سال پہلے میرے بیٹے کو، جو اس ٹائم پہ 3 سال کا تھا، ہیلتھ وزیٹرز نوٹس کے کچھ سائنس ہیں جو اوٹسٹک اسپیکٹرم میں آتے ہیں، لائک اسپیچ ڈیلے اینڈ ٹوائے سے پیٹرنس بنانا۔ وہ اگریسو نہیں تھا، بٹ وتھ ٹائم تھوڑا سا چڑچڑا ہو گیا تھا، کھانا بند کر دیا تھا۔ اسی دوران میری وائف کو سورہ رحمان تھیراپی کا پتہ چلا۔ ان کی بات کافی چیزیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف اپنا دل صاف کریں اور تھیراپی کریں۔ شفا من جانب اللہ ہے، اور ساتھ دعا کرنے کو کہا۔ ہم دونوں نے دعا شروع کی۔ میرے وائف کو 3rd ڈے چینجز محسوس ہوئی، لائک چڑچڑاپن اینڈ بھوک دونوں ٹھیک ہوئی فوراً، اور کچھ عرصے بعد آج تک اس نے کبھی اپنے ٹوائز سے ساتھ پیٹرنس نہیں بنائے۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ ہم دونوں نے تھیراپی کی تھی اپنے بڑے بیٹے کے لیے، بیکاز ہی واز کمنگ ان آٹسٹک اسپیکٹرم۔ میں نے پکچر شیئر کی ہیں وہ پیٹرنس کی جو وہ بنایا کرتا تھا۔ اٹ واز ہز کانسٹنٹ روٹین، ہی ووڈنٹ پلے ود اینی تھنگ، ہی ووڈ میک دوز پیٹرنس، اینڈ بات نہیں کرتا تھا، سینٹینسز یوز نہیں کرتا تھا، would find it difficult to express his feelings، اور اس کے علاوہ چڑچڑاپن بھی آ گیا تھا، اینڈ ہی ووڈنٹ ایٹ پراپرلی۔ ڈاکٹر بابا اپنی ویڈیوز میں اکثر مینشن کرتے ہیں کہ ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، بچے بیمار نہیں ہوتے، اور دیٹ از ایبسلیوٹلی کریکٹ۔ اللہ نے ہم پہ کرم کیا آفٹر دس تھراپی، ہم مسلسل دعا کرتے ہیں، اللہ پانی دعا کرتے ہیں، اور اللہ نے بڑا کرم کیا، ہی از فائن ناؤ، اینڈ اب اس کو اسپیچ تھراپی سے بھی ڈسچارج کر دیا گیا، اینڈ گوز ٹو اسکول اینڈ از فائن، اینڈ ہز ٹیچرز فاؤنڈ ہم ٹوٹلی چینج ایز ویل، کیونکہ جب وہ اس اسٹیج پہ تھا آٹسٹک بھی نہیں ہوتا تھا، اور ان کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ واٹس رانگ ود ہیم۔ there were no reasons and there seemed no solution۔ اس تھراپی نے بہت کچھ ریئلائز کرایا، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ دے آر ناٹ ویری بگ، لیکن وہ ہمارے دل کو گندا کر رہی ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے ایسی چھوٹی چھوٹی بیماریاں جن کا نہ کوئی ریزن پتہ لگتا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی علاج پتہ لگتا ہے، اینڈ اٹ سیمز نارمل کہ اٹ ول کیری آن تھرو آؤٹ یور لائف جسٹ بیکاز اٹس نارمل۔ یہ آپ پاکستان سے آئی ہیں تو یو کے میں آ کے موسم کی وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے ہے، حالانکہ اس کا ریزن یہ نہیں ہوتا۔ میں نے یہ تھراپی کی اپنے بیٹے کے لیے تھی، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کیا صاف کر دیا، مجھے پتہ بھی نہیں لگا۔ میرے جو دونوں ہاتھ ہیں ان کی بیک سائڈ پر اسکریچز پڑ جاتے تھے، جیسے somebody had used needles to put scratches on my hands، اور ان میں سے خون نکلا کرتا تھا۔ This was a constant condition till 2015۔ اور جب میں فرسٹ ٹائم ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، she thought that میرے پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، somebody threw acid on my hands، and I was laughing کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، but she wouldn't believe me and she didn't know what to say about that۔ Even then she gave me some antibiotics، اور اس سے وہ ٹوٹلی ٹھیک نہیں ہوا، وہ رہتی تھی کنڈیشن، دوائی کھانے کے بعد بھی آئنٹمنٹس ہر قسم کی یوز کر لی تھیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ کسی نے کہہ دینا ایگزما ہے، ایگزما کی بہت ہی سویئر فارم ہے، کسی نے کہنا یو واش ڈشز، تو کہ میں گلوز پہن کے دھوتی تھی، مجھ سے دھوئے جاتے نہیں تھے، اتنی درد ہوتی تھی کہ مجھ سے نارمل کام نہیں ہوتے تھے۔ اٹ واز ڈیفیکلٹ فار می ٹو ڈو نارمل ہاؤس ہولڈ ورک اور چورز وغیرہ۔ اور کسی نے کہنا کہ الرجی ہے، بلڈ ٹیسٹ کروائیں،
did the swab test, اس میں کچھ بھی نہیں آیا, nothing was there. اور حالانکہ میرا ہاتھ پہ ایسے لگتا تھا جیسے پتہ نہیں کوئی بیکٹیریل یا پتہ نہیں کس قسم کی انفیکشن ہے, بٹ they couldn't find anything. اور اس کے بعد آفٹر دس تھراپی 2 مہینے اس لیے نہیں کی تھی, یہ ٹھیک ہو گیا. اور ایون 2015 سے لے کے 2019 تک یہ کانسٹنٹ سچویشن تھی. اور اب میرے ہاتھ اس طرح ہیں کہ وہ پتہ بھی نہیں لگتا کہ کبھی اس کے اوپر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوئی تھی. ڈی کلریشن ہو چکی ہوئی تھی, اسکریچز تھے, اور وہ مارکس کبھی جاتے نہیں تھے. اینڈ ناؤ دے آر ٹوٹلی فائن. اینڈ ایوری بڈی ہو نوز می, ان کے لیے یہ بہت ہی شاکنگ بات تھی, کیونکہ دے ہیڈ سین می ان پین اینڈ آل. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں. میں اندھیرے سے ڈر جاتی ہوتی تھی, اندھیرے میں سو نہیں سکتی تھی ایون ایف آئی ایم سلیپنگ. اور اگر کوئی لائٹ بند کر دیتا تھا میں چیخ مار کے اٹھ جاتی ہوتی تھی. وہمی, اور کوئی خواب آ گیا اور اس کے اوپر مہینوں تک پریشان ہو کے بہت ساری تسبیحات کر دینی, قرآن مجید پڑھنا. اگین ڈاکٹر بابا کی بات یاد آتی ہے, وہ اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ اللہ ہے, ہم لوگ اسی کے نام اور اسی کے کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم شاید شک کر رہے ہوتے ہیں, یا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, یا ہم بہت ساری بیوقوفیاں مار دیتے ہیں. جب اللہ ہے تو پھر کس چیز کا ڈر. I was diagnosed with in 2016 I was diagnosed with separation anxiety. اور وہ میری ہیلتھ وزٹر جو تھی اس نے ڈائگنوز کی تھی, because I was so scared to send my son to school کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا. I didn't want him to go to school at all. And they diagnosed me with separation anxiety. اور پھر انہوں نے مجھے گروپ سیشنز دیے تھے تاکہ میں کام ڈاؤن ہو جاؤں. I was so stressed out. I would cry on the thought of leaving him to school, کہ وہاں پہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا. سائیکو پیشنٹ بن چکی ہوئی تھی میں. اینڈ آفٹر دس تھراپی, آفٹر دس دعا, ایوری تھنگ جسٹ ٹرنڈ اپ سائڈ ڈاؤن. لوگوں نے ہر سچویشن پہ مجھے یہ کہنا کہ نظر لگ گئی ہے اور کالا جادو اور پتہ نہیں کیا کیا. That added to my anxiety and all that. ہر کوئی آپ کو اس دنیا میں آپ کی جو پرابلمس ہوتی ہیں ان میں سے نکالنے کے لیے دوسری دنیاوی دلدلوں میں ڈال دیتے ہیں. There's only one who took me out from there, اور ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں پہ کچھ میٹر نہیں کرتا, کوئی ایسے نہیں کرتا. And then tests don't finish there, بلکہ شاید تھوڑے سے ٹف ہو جاتے ہیں. I don't know about these things, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان